ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر انسانی عقل حیران ہے، سوچنے پر حیران ہے۔ ہماری قوم کے حالات کتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ قوم جو دنیا کو اخلاق سکھایا کرتی تھی، آج اس قوم کے حالات انسان تو انسان جانوروں پر بھی ظلم کرتی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان میں ایک شخص نے اونٹ کی ٹانگی کاٹ ڈالی۔ اس نے دیکھا اس کے کھیت میں کسی کا اونٹ بیٹھا ہوا تھا، وہ گیا وہاں پر۔ وہ بے زبان جانور، اس کو کیا معلوم ہے کس کی جگہ ہے، یہ اس زمین کا مالک کون ہے، اس فصل کا مالک کون ہے، وہ تو بے زبان جانور ہے، وہ کیا جانتا ہے۔ لیکن یہ سمجھدار، جس کو اشرف المخلوقات بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، جس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اس ظالم نے، اس بدبخت نے کیا کیا نا، اس کے کھیت میں وہ اونٹ جا کر کے بیٹھ گیا۔ تو اس کی وہ کچھ اور نہ کر سکا، کچھ نہ کر سکا، تو اس نے اس بیٹھے ہوئے اس اونٹ کی ایک ٹانگ کاٹ دیا، اس زندہ اونٹ کی ٹانگ کاٹ ڈالی۔ بتائیے کتنے لمبے لمبے آنسوؤں سے رو رہا ہے یہ اونٹ، اس کی آنکھوں سے کتنے لمبے آنسو، کیسے آسمان کی طرف منہ کر کے رو رہا ہے، کس طرح اللہ سے فریاد کر رہا ہے۔ اور وہ غریب جو اس اونٹ کو اپنے گزر بسر کرنے کے لیے پالتا تھا، آج اس سے اس کا سہارا چھین لیا گیا۔ اور یہ دنیا کا دستور ہے، ہو سکتا ہے اس کو انصاف مل جائے اس اونٹ والے کو، ورنہ مشکل ہے وہ اپنے پیسے کے بلبوتے پر قانونی داؤ پیش سے بچ کر نکل جائے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ جو نکل رہی ہے اس اونٹ کی، یہ جو آسمان کی طرف دیکھ کر کے رو رہا ہے، یہ جو اللہ سے فریاد کر رہا ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ ایک حدیث پاک بخاری شریف کی میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اتقی دعوت المظلوم فإنہا لیس بینہا وبین اللہ حجاب، یعنی مظلوم کی جو آہ نکلتی ہے نا، وہ عرش تک جاتی ہے۔ مظلوم کی جو آہ نکلتی ہے، مظلوم کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے۔ مظلوم کی آہ عرش تک پہنچتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کس طرح برحمی سے، بے دردی سے اس ظالم نے اس اونٹ کی ٹانگ کو کاٹ دیا۔ اب یہ کیسے آسمان کی طرف رو رہا ہے منہ کر کے، کس طرح آنسو نکل رہے ہیں اس کے، کس طرح اللہ سے فریاد کر رہا ہے کہ اے میرے رب، تو نے جس کو اشرف المخلوقات بنا کر کے دنیا میں بھیجا، آج یہ انسان کس طرح ظلم کر رہا ہے۔ انسان تو انسان، یہ جانوروں پر بھی ظلم کر رہا ہے، بے زبان جانوروں پر بھی یہ ظلم کر رہا ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں آئے جو مظلوموں کا شکار ہو گئے، اور دنیا میں ہی دنیا والوں نے ان کا عبرتناک انجام ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں جو آقا نے فرمایا کہ جانوروں پر بھی ظلم نہ کرو، جانوروں پر زیادتیاں مت کرو، ان سے کام لو، ان پر بوجھ اتنا مت ڈالو جو وہ برداشت نہ کریں، ان پر اتنا بوجھ مت ڈالو جن سے ان کو تکلیف ہو۔ ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں جو ہمارے آقا نے جانوروں سے بھی محبت کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور وہ بخاری شریف کی حدیث پاک بھی میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، بڑی مشہور ہے، بارہا علماء بیان فرماتے ہیں، آپ نے سنی ہوگی کہ ایک فاحشہ عورت تھی، ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی۔ ایک کتا وہاں پر آخری سانسیں گن رہا تھا، وہاں پر ایک کتا آخری سانسیں لے رہا تھا، پیاس کی بنیاد پر، پانی نہ ملنے کی بنیاد پر۔ اس فاحشہ عورت نے دیکھا نا، تو اس فاحشہ عورت نے کسی ترکیب سے اس کتے کو جو اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا پیاس کی بنیاد پر، پانی نہ ملنے کی بنیاد پر، تو اس فاحشہ عورت نے کسی ترکیب سے اس کے منہ میں پانی ڈال دیا، اور وہ کتا جو اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا وہ کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس فاحشہ عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ غیب سے آواز آئی کہ اے خاتون، تو نے ہماری مخلوق کے ساتھ میں حسن سلوک کیا، جا ہم نے تیری بخشش فرما دی۔ وہ کتا تھا جس کو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کو کوئی گالی دیتا ہے، کسی کو کوئی برا کہتا ہے نا، تو وہ لفظ کتا استعمال کرتا ہے، کتا کہہ کر کے اس کو پکارا جاتا ہے۔ مگر اس کتے جیسی مخلوق کے ساتھ بھی اگر انسان حسن سلوک کرے تو وہ جنت کا حقدار ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے جانوروں پر ظلم مت کرو، جانوروں پر زیادتیاں مت کرو، جانوروں سے محبت کرو۔ ہم نے جانے کتنے ایسے لوگ دیکھیں جو جانوروں، جو بگی وغیرہ کا کام کرتے ہیں، جو خچر وغیرہ چلاتے ہیں، جو ان جانوروں پر بوجھ ڈالتے ہیں، ان پر زیادتیاں کرتے ہیں، جس کے لیے حضور نے منع فرمایا، آقا نے فرمایا جانوروں پر ظلم مت کرو، جانوروں کو کام میں لو، ان سے کام لو، لیکن ان پر ظلم مت کرو، ان پر زیادتیاں مت کرو۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں سے اور انسانوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے، دنیا میں جہاں کہیں بھی جو کوئی مسلمان پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائے، دنیا میں جہاں جہاں بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں اللہ پاک ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے، جو بیجا مقدمہ بازیوں پھنسے ہوئے ہیں اللہ پاک ان سب کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے، خصوصیت کے ساتھ مفتی سلمان اظہری صاحب کو اللہ پاک باعزت رہائی عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو جائز روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ ابھی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے، کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و قاری متعلقین محبین احباب سب کو جملہ امراض سے اللہ پاک شفا یابی عطا فرمائے، جو ہمارے بہنوں کے بھائیوں کے جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اللہ پاک ان کو نیک رشتے عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو اللہ پاک نیک صالح بنائے، آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔